بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریدی چینل کے ناظرین، آج تربیت میں جو کچھ لوگوں کے کمی رہ جاتی ہے اس حوالے سے چند باتیں شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج لوگوں میں تربیت کی بہت ساری کمی ہے، اور جن لوگوں میں یہ تربیت کی کمی ہوتی ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی کا سکون برباد کرنے میں تلے رہتے ہیں۔ اس کی بات اس کو بتائی، تربیت میں کمی ہے، اس کا گھرانہ برباد کر دیا۔ اس کی چغلی وہاں کو دی، اس کا گھرانہ جو ہے وہ اس کا برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ چھوٹے کی تمیز نہیں، بڑے کا لحاظ نہیں کیا جاتا، تربیت کی کمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ سفید بالوں والے کا حیا نہیں، کس طرح اس کا حیا کیا جانا ہے، اس کی کس طرح سے قدر کی جانی ہے۔ اسٹیٹس کا، مرتبے کا، اپنے سے زیادہ عزت والے، زیادہ مقام رکھنے والے شخص کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ جن کی تربیت میں یہ کمی رہ جاتی ہے وہ ہمیشہ ایسی غلطیاں کرتی ہیں، اور ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ فیکٹری میں ہیں، کام کاج میں ہیں، تو ان کی تربیت میں اتنی کمی ہے کہ وہ لوگوں کے وہاں سکون برباد کرنے کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ گھر کے معاملات ہیں تو گھر کے گھر اجڑ چکے کسی ایک کی تربیت کی وجہ سے۔ تربیت اچھی نہیں ہے۔ جس کی اچھی تربیت ہوتی ہے وہ جب بھی زبان سے بولے گا بڑا میٹھے انداز میں بات کرتا ہے، اور جس کی تربیت میں واقعتاً کمی ہے وہ بات اچھی بھی کر رہا ہو لیکن دل نہیں کرتا انسان کی اس بات سننے کو۔ جب بھی بولے گا گالی منہ سے نکالے گا، جب بھی بولے گا منہ سے مندہ نکالے گا، جب بھی کوئی بات منہ سے نکالے گا کسی کی غیبت بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ تو یہ تربیت کی ایسی چیزیں جو تربیت اس کو سکول میں نہ ہوئی، اس کے ماں باپ نے نہ کی، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں نے نہ کی، تو یہ ہمیشہ ایک کمی جو اس کو بچپن سے ہمیشگی کے لیے اس کو ایک سبق پڑھانا چاہیے تھا، اس نے نہیں پڑھا، اس پر عمل نہیں کیا، تو آج وہ خود تو ذلیل ہو رہا ہے، لوگوں کا بھی سکون برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، وہ لوگوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ آج گھر میں سکون کا ماحول نہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب گھر میں میاں اور بیوی آپس میں بات کریں گے تو ان کے لہجے میں ایسا کھچاؤ ہوگا، ایسا تناؤ ہوگا کہ بچے اس کو سن کر وہ بڑا برا تاثر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم باپ ہیں تو گھر میں جب کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو ہم اپنے بچوں سے بات کریں گے تو بھی اس انداز میں کریں گے کہ بچہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں میرا باپ مجھے سمجھا رہا ہے یا مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ تو جب بھی یہ گھریلو معاملات کی وجہ سے بھی دیکھا جائے تو بیوی ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا جو تعلق ہے ہمارا، اس کو اس لحاظ سے بات کی جائے۔ ماں باپ ہیں گھر میں تو ماں باپ کے ساتھ ویسے انداز میں ہمیں بات کرنی چاہیے جیسا ان کا مقام و مرتبہ ہے، جیسا اللہ نے ان کو سٹیٹس عطا کیا ہے۔ گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمارا تکلم، انداز بات جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر ان کو سمجھانا مقصود ہے، ان کی تربیت کرنا مقصود ہے، تو پھر ایسے انداز میں کی جائے کہ جب بھی آپ منہ سے کلمات نکالیں ان کے دل میں گھر کرتے چلے جائیں۔ ڈانٹنے کا ایسا انداز نہ ہو، سمجھانے میں بڑے پیار سے، میٹھے انداز سے، اور ایسی زبان استعمال کریں کہ وہ اگلا بچہ جیسی زبان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھر میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی ایسا انداز تکلم ہمارا ہونا چاہیے۔ بات کرنے کا ہمارا طریقہ اور سلیقہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ہم جیسے ہی کلمے اپنی زبان سے نکالیں، بات کرتے چلے جائیں، ویسے ہی ہمارے بچے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بات شروع سے ہی جس میں تربیت کی کمی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگوں میں بھی اس کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، یہ شخص بات نہیں کر سکتا۔ اگر گھریلو معاملات کی بنیاد پر دیکھا جائے تو گھریلو میں بھی سکون کیسے برباد ہے، کس طرح سے گھر کے گھر وہ بے گھر اور اجڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کا کچھ فائدہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا انداز ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اگلا بندہ اس بات کو سمجھ سکے۔ تو اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، محبوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے ان کے جو مقام و مرتبے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا
جو کچھ ہمارے لیے کیا، دین اسلام کے لیے کیا، وہ سب کا سب کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ ان کو پڑھتے چلے جائیں، اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون بھی پیدا ہوگا، ہماری زبان میں مٹھاس بھی پیدا ہوگی، اور پھر لوگ ہم سے اکتائیں گے نہیں بلکہ لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ اگر کسی کی زبان کڑوی ہے، جو چاہتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ جب درود پاک پڑھتا ہے، محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے اس فریدی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔